ایمان ہو. میں جملے کو دہراتا ہوں, شاید کسی کی مری ہوئی غیرت جاگ جائے. اگر دل میں ایمان ہو, میں اللہ کی قسم دے کے تم سے سوال کرتا ہوں, اگر کوئی مجمع تمہاری ماں کو زانیہ, فاحشہ, بدکار کہتا ہو, کیا اس مجمع پہ زینت بنو گے اسٹیج کی؟ غیرت پلے ہوگی تو کہو گے جو میری ماں کو فاحشہ, زانیہ, بدکار کہے میں مر سکتا ہوں اس مجلس میں جا. یہ آپ کی خاندانی غیرت ہے, یہ ماں کی غیرت ہے. ہماری سب کی مائیں قربان ہو جائے مومنوں کی ماں عائشہ پر سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا, جو سیدہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوں, زبانیں دراز کرتے ہوں, گالی گلوچ کرتے ہوں. یاسر خبیث ملحد کافر مجرم نے پوری کتاب لکھی ہے الفاحشہ کے نام سے, اور سیدہ عائشہ پر زنا کی تہمتیں لگائی ہیں. یہ رافضیت کا امام ہے, یہ رافضیت کا ذاکر ہے جو سیدہ عائشہ کو فاحشہ اور زانیہ کہتا ہے, اور تم کھل کر کہتے ہو یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے جلسوں جلوسوں میں شریک ہوں گے. معنی یہ کہ تمہارے اندر ایمان کا ذرہ, نوٹ کمانے کا دھندا ہے, داڑھی رکھ کے تم نے نوٹ کمانے شروع کر دیے, ایمان کو بیچ کر تم نے دنیا کو خریدا ہے. کل قیامت کے دن محمد کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤ گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے لیے اپنی غیرت کو جگائیے. مومن سب کچھ کر سکتا ہے, رب کی عزت میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کر سکتا. سب کچھ کر سکتا ہے, محمد کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا. سب کچھ کر سکتا ہے, پیارے نبی کے, پیارے صحابہ کے دشمنوں کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. انجینئر مرزا علی جہلمی رافضیت کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے. کئیوں نے سوال کیا کہ حضرت یہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میں نے کہا یہ بات کی بات ہے, ہاتھ چھوڑنا یہ ماننا. اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جو ابو بکر, عمر, عثمان کو کافر کہے, جو عائشہ کو فاحشہ کہے, جو قرآن کو جھوٹی کتاب کہے, اللہ کی قسم اس کے ایمان کو تسلیم کر کے اسے اپنا ایمان بنانے والا, ایمان تسلیم کرنے والا مسلمان رہ نہیں سکتا. تمہاری غیرت مر گئی, تمہارا ایمان کہاں گیا؟ للہ ثم للتاریخ کتاب کے اندر موسوی نقل کرتا ہے اپنے شیخ کے حوالے سے کہ ہمارے شیخ نے کہا تھا نقل کفر نباشد. ان کی غیرت کو جگانا چاہتا ہوں جو ان جیسے چھپے ہوئے رافضیوں کو اپنا لیڈر سمجھ بیٹھے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں جائیں گے, لیکن محمد کریم کی شرمگاہ کو جہنم کا عذاب ہوگا کیونکہ اس نے عائشہ اور حفصہ سے نکاح کیا تھا. تم ہاتھ چھوڑ کے ان کے پیچھے, ان کے مجمع میں کھڑے ہو, ان کے جلوسوں میں, ان کے مدارس کی زینت بنو اور خوشیاں مناؤ کہ ہم امت کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں. یہ تمہارے نبی کی شرمگاہوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائے اور تم ان کو اپنا امام بنا کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھو. مومن کی غیرت ہوا کرتی ہے, یہ زندگی سجا نہیں رہنی. کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں, زندگی کے فیصلے دھرتی پہ نہیں ہوتے, عرش پہ ہوتے ہیں. موت ایک دفعہ آنی ہے, 2 دفعہ نہیں آنی. ٹرک کے نیچے آ کر بندے مرتے ہوتے ہیں, روڈ ایکسیڈنٹ میں بندے مرتے ہیں, کینسر کی بیماریوں میں بندے مرتے ہیں. کتنی پیاری موت ہے جو رب کی توحید کے لیے آ جائے.